بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں وہ نصیحتیں جو کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ اپنے بیٹے کو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کچھ قیمتی نصیحتیں کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے صاحبزادے کو شادی کی رات کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے سنے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر انہیں اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی بیوی کے معاملے میں کچھ عادتوں کو نہ اپناؤ، لہذا ان کو غور سے سنو اور عمل کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی، رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ مزید آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لہذا وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں، لہذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ یاد رکھو، گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا، اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا، جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی موجود ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے، لہذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ اور مزید آپ نے فرمایا، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے ٹیڑھ پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہونا۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ زیادہ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلطی اور بے جا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے، لہذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے، اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک، لہذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا، یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے۔
اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی موجود ہیں، بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ مزید آپ نے فرمایا کہ ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے، جس طرح اللہ نے اس پر سے عبادات ہٹا لی ہیں ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دینا، اس کے کام کاج میں مدد کر دینا اور اس کے لیے سہولیات پیدا کرنا۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ بہت ہی اہم باتیں جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر فرمائی تھیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسی ضروری باتیں ہیں کہ اگر کوئی انسان انہیں شادی کے پہلے دن سے ہی اپنا لے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ کبھی بھی اپنی زندگی میں، کبھی بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، آپ نے غور سے سنا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 2-3 باتیں بڑی خاص آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اس پر زیادہ سختی مت کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر زیادہ نرمی اتنی نہ کرنا کہ وہ ہر بات جو بھی وہ کہتی جائے آپ اس کی بات بس سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ، یہ نہ کرنا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ معتدل راستہ اختیار کرو۔ اگر معتدل راستہ اختیار کرو گے، نہ اس کے ساتھ زیادہ سختی کرو گے اور نہ ہی اس کے ساتھ زیادہ نرمی کرو گے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کامیاب زندگی گزارو گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، عورت کو چند ایام ایسے آتے ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے اسے نماز کی بھی معافی عطا فرما دی ہے اور روزوں کی بھی معافی دی ہے، لہٰذا تم ان کے کام کاج میں، عورت کے کام کاج میں اسے ذرا اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، اس کے ساتھ زیادہ سختی نہ کرنا اور اس کے لیے سہولیات پیدا کرنا۔ مزید آپ نے سماعت کر لی ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے کتنی قیمتی باتیں آپ نے فرمائیں جو کہ ہر انسان کے لیے ایک کامیابی کی چابی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بس آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔